ایک بچہ جو اس پروفیشن میں آتا ہے وہ گھر سے پتہ نہیں کتنے خواب لے کے آتا ہے. آپ جیسے ہی آپ سول کورٹ آتے ہیں, سیشنز کورٹ آتے ہیں, کچہریوں میں جاتے ہیں, ٹین کی چھتیں لگی ہوئی ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جہاں پروفیشنل ڈگریز آتی ہیں آپ کو اسٹائپنڈس دیے جاتے ہیں, آپ کو انکریجمنٹ ملتی ہے. یہاں ہماری طرف دیکھتا ہی کوئی نہیں. لائرس کا جو پروفیشن ہے وہ اوور کراؤڈیڈ ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. دیر از آلویز اے اسپیس آن ٹاپ. کبھی کیا کسی نے سوچا ہے کہ لوگ اسٹرائک پہ جاتے کیوں ہیں؟ جب آپ کی ریپرزنٹیشن اچھی ہوگی تو ڈیفینیٹ سی بات ہے آپ کی ریڈریسل جو ہے کسی بھی گریوینس کی وہ بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. سوری ٹو سے ہمارے کچھ میڈیا اینکرز ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر اسپیسیفکلی ایک اسٹیمپ لگا دی ہے وکلا گردی. میں اس کے بہت اگینسٹ ہوں. کیا کبھی کسی میڈیا پرسن نے ہمارے مسائل پوچھے ہیں؟ نو, ناٹ ایٹ آل. واٹ از وکلا گردی؟ یہ میڈیا نے زبان دی ہے عام انسان کو. ہم لوگوں کو مس اپروپریٹ طریقے سے مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, قانون دان کے ساتھ میں ہوں عمیر محمد عزیز. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کینڈیڈیٹ ہیں لاہور بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز کے لیے جناب علی عثمان بٹ صاحب. آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. آج ہم ان سے ان کی الیکشن مینیفیسٹو اور ان کے بارے میں جانیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ, آپ سنائیے. خیر الحمدللہ. ٹھیک سر, پہلے تو آپ ہمیں بتائیں آپ نے اپنی وکالت کی ایجوکیشن کہاں سے لی اور اس کے بعد آپ نے اپنی پریکٹس کا آغاز کیسے کیا؟ Alright. Omer, first of all, before starting all this interview, I would like to be very much thankful to you and your entire team کہ آپ لوگ ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں جہاں کینڈیڈیٹس اپنا مینیفیسٹو اور اپنا انٹروڈکشن دے سکتے ہیں. بفور موونگ آن فردر, آئی لائک ٹو ٹیل اباؤٹ مائی سیلف. میرا نام جی علی عثمان بٹ ہے. آئی ایم این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور میری جو کوالیفیکیشن ہے آئی ہیو ڈن ماسٹرز ان انگلش along with masters in political science and I am an LLB degree holder. 2006 کا بیچ ہے قائد اعظم لاء کالج سے اور 11th of November 2006 was basically my first day when I joined my chamber. میرے استاد محترم ہیں نوید عنایت ملک صاحب, جہاں سے میں نے اپنے پریکٹس کا آغاز کیا. اینڈ دین آن I moved on اور with all his prayers میں نے ایک اپنی لاء فرم اسٹارٹ کی اور الحمدللہ we are like 20 to 22 people who are working together. اور 2007 سے آنورڈس R&B لاء کنسرنس کے نام سے میرا آفس ہے. وی اسپیشلائز ان بیسکلی کرمنالوجی کیسز, لیکن ہم لوگ سارے میٹرز جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو آلموسٹ 14 ایئرس کا میرا ٹائم اسپین ہے اور اس ٹائم اسپین میں آئی بین ورکنگ ایٹ ڈفرنٹ لیولس. آئی ہیو بین ریپرزینٹنگ پاکستان ایٹ ڈفرنٹ لیولس اور رائٹ ناؤ آئی ایم آن دا پینل آف ڈفرنٹ نیوز پیپرز along with یونائٹڈ نیشنز. میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اوور ریفیوجی رائٹس. اور اس کے علاوہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا, اوڑھنا بچھوڑنا, یہی وکالت ہے. جو کچھ سیکھا ہے وہ ادھر سے ہی سیکھا. سر آپ فرسٹ جنریشن لائر ہیں یا آپ کی فیملی میں پہلے بھی کوئی لائر رہے ہیں؟ آئی ایم بیسیکلی دا فرسٹ جنریشن لائر ان مائی فیملی, بٹ آئی ایم لکی انف آئی گاٹ میرڈ ٹو اے لیڈی لائر اور دے آر بیسیکلی اے لائرس فیملی. سو ناؤ آئی کنسیڈر مائی سیلف ایز اے لائرس فیملی بیکاز میری وائف شی از این ایکس فائنانس سیکرٹری آف لاہور بار. شی کنٹیسٹڈ ان 2013 and she got elected. اور اس کے علاوہ my sister-in-laws, my brother-in-laws, and now alhamdulillah we are like 4 cousins even in the same profession. So we are a huge bunch of people who are working in the same field. سر ہم بات کرتے ہیں سیاست کی. جی, آپ جیسے آپ نے بتایا ماشاء اللہ پروفیشنل لائر ہیں. پروفیشنل لائر سیاست کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ عمیر, میں اس بارے میں آپ کو صرف ایک بات یہ کہوں گا بیکاز آئی ہیو ایون سین یو ان دا کورٹس. سچویشن یہ ہے کہ جو پالیٹکس ہے وہ سیاست, اگر آپ یہ دیکھیں کہ جی آپ اس کو علیحدہ کرنا چاہیں, یہ علیحدہ ہو نہیں سکتی. یہ بیسیکلی پیرلل چلتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کا پروفیشنل ورک along with the politics. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یار I've got a lot of things جو میں نے اب 13-14 سالوں میں اس پروفیشن سے گین کی ہے and it's time to give back, مطلب آپ اس کو ریٹرن بھی کرتے ہیں. تو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ پلیٹ فارم جہاں آپ نے اپنی چیزیں جو آپ نے ایکسپیرینسز لرن کیا اپنے آنے والے بھائی بہنوں کے لیے آپ راہیں ہموار کریں. اور اگر آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے آپ کو بالکل اس کو ویل کرنا چاہیے. سر اب آپ جیسے کنٹیسٹ کرنے لگے ہیں الیکشن, وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں آپ لاہور بار سیشن آف 22 and 23, تو آپ کی نظر میں بار کے کیا کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں عمر, فرینکلی ٹیلنگ آئی ایم ناٹ اے پیراشوٹر. میں کہیں لا کے پلانٹ نہیں کیا گیا. فرام ڈے ون وین آئی اسٹارٹیڈ آف ان 2006
وہ اسپیسیفکلی دیکھا جائے نا وہ جس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں پھٹا پریکٹس کہا جاتا ہے، میں نے وہاں سے چیزوں کو سٹارٹ لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آئی along with all my family right now ہم لوگوں نے ایک بہت ٹائم سپین دیکھا ہے جس میں ینگ جنریشنز میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ یار کیسے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے آپ کا ینگسٹر. جو ان کو پرابلمز جو ہم نے فیس کیا ایسے 13-14 سال پہلے، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ آج 13-14 سال بعد بھی وہ میٹرز وہیں کے وہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پچھلی ہماری کیبنٹس نے کچھ نہیں کیا، جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا، لیکن فار دا بیٹرمنٹ آف دا ینگسٹرز یا اس چیز کو آگے چلانے کے لیے کسی بھی پروجیکٹ ایسے کوئی میگا پروجیکٹ ایز سچ نہیں ہو سکا جس سے ویلفیئر ہو سکے، جہاں ہم لوگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ کہہ سکیں ہاں یار دس از واٹ وی ڈن فار دا لائرس. ہم لوگ آئے، ہم لوگوں نے اپنا ایک ٹینیور گزارا اور ہم لوگ چلے گئے. کچھ کام درمیان میں رہ گئے اور کچھ کام ایسے تھے جو سٹارٹ ہی نہیں لیے گئے ڈیو ٹو ڈفرینٹ سرکمسٹانسز. تو آئی تھنک کہ amongst all the respectable candidates who are contesting with me, I'm the one جس کے پاس یہ اپرچونٹی آج تک ہے کہ ہم لوگ اس کو ابھی بھی بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. بیکاز I told you my cousins and my family members are entering into this thing. تو ہم لوگ زیادہ اپڈیٹڈ ہیں as compared to the rest of the people. تو آپ کے خیال میں جو ایک عام وکیل میرے ایسا زیادہ میجر مسائل دیکھتا ہے، ان میں پارکنگ کے مسائل، اسٹرائکس کے مسائل، تو ان جو ایسے مسائل کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ عمیر، یہ جو آپ نے جو 2 مسائل بتائے ہیں، اس سے سب سے زیادہ ضروری، میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا، میں اس سے زیادہ ضروری ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بچہ، دیکھیں لیٹس سے اسی چیز کو آپ 4 سال پیچھے یا آپ کی پریکٹس، مجھے جو بھی آپ کا ٹائم سپین ہے، 4-5 سال پہلے جب آپ نے اس فیلڈ کو جوائن کیا، آپ نے 20-22 سال پڑھائی کی، ٹھیک ہے. جب آپ پڑھے، آپ the first day that you entered into this profession and noble field, کوٹ پینٹ پہنا آپ نے، ٹھیک ہے، ٹائی لگائی. the time you entered into the premises, what was waiting for you? آپ سب سے پہلے، ہم لوگ بیسک سٹارٹس نہیں دیکھتے کہ یار ہم لوگوں نے پہلا کام ہمیں کہاں سے سٹارٹ اپ کرنا ہے. ایک بچہ جو اس پروفیشن میں آتا ہے وہ گھر سے پتہ نہیں کتنے خواب لے کے آتا ہے کہ یار میں اب ایک پروفیشنل ڈگری ہولڈر ہوں اور اب میں جا کے I'll be doing some professional activities اور professional duties obligations fulfill کروں گا اور اپنے گھر والوں کے لیے میں ایک سورس آف انکم ہو جاؤں گا. بٹ دا ٹائم ہی انٹرز، سب سے پہلی چیز یہ آپ کی سیٹنگس، آپ کے بیٹھنے کا طریقہ کار. دیکھیں، آپ جب بھی کسی کلائنٹ کو اپنی کوئی فیس بتانا چاہیں گے، آپ اس جگہ کے اوپر بیٹھ کے نہیں بتا سکتے. آپ کو اس کے لیے ایک پھر علیحدہ آفس کی ریکوائرمنٹ ہے. ہمارے ایسے چھوٹے بھائی ہیں جن کے پاس آفیسز ہی نہیں ہیں. اسٹارٹ میں آتے ہوئے ڈیفینیٹ سی بات ہے، ہر بندہ ویل آف نہیں ہوتا کہ بھئی آئیں اور آپ آتے ہی اپنا ایک چیمبر پریکٹس اسٹارٹ کریں. آپ طریقہ کار دیکھیں. دیکھیں انوائرمنٹ جب آپ خوبصورت دیتے ہیں نا کہ یار یہاں بیٹھنے کا ریزنیبل طریقے سے بیٹھنے کا طریقہ کار ہے، وہاں سے آگے آپ کی گرومنگ اسٹارٹ ہوتی ہے. تو جب آپ ان کو بیٹھنے کے لیے، آپ دیکھیے گا، آپ جیسے ہی آپ سول کورٹ آتے ہیں، سیشنز کورٹ آتے ہیں، کچہریوں میں جاتے ہیں، ٹین کی چھتیں لگی ہوئی ہیں. ہمارے بھائی جو ہیں وہاں گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، گورنمنٹ کا اس طرف دھیان نہیں ہے. دنیا میں آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پروفیشنل ڈگریز آتی ہیں، آپ کو اسٹائپنڈس دیے جاتے ہیں، آپ کو انکریجمنٹ ملتی ہے. یہاں ہماری طرف دیکھتا ہی کوئی نہیں، ہماری آواز پلیٹ فارمز تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. تو جہاں تک مسائل کی بات آ گئی، تو یہاں سے ایک بیسک سٹارٹ ہے آپ کی سیٹنگ، پھر اس کے بعد انوائرمنٹ، پھر اس کے بعد والا ایک یہ ہے کہ آپ اپنے آنے والے بھائیوں کو یا آپ اپنے آنے والی لیڈی لائرس کو، رسپیکٹیبل لیڈی لائرس کو آپ گائیڈ کیا کرتے ہیں. آپ ان کو بتاتے ہیں کیا کوئی ورک شاپ ارینج ہو رہی ہے، کیا ان کو لیگل ایتھکس سمجھائی جا رہی ہیں، سینیورٹی، جونیئرشپ، یہ سارے پروسیجرز ہیں جس میں سے ایک لائر کو جب آپ پالش کر کے باہر نکالیں گے تو آپ کو آؤٹ پٹ اچھا ملے گا. جہاں تک بات آ گئی اسٹرائکس کی، پارکنگ از ناٹ این ایشو. فرینکلی ٹیلنگ، پارکنگ ڈیفینیٹ سی بات ہے، اٹس دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ ٹو پرووائڈ یو ڈفرینٹ اسپیسز. جہاں آپ کا موب ہے وہ اوور کراؤڈیڈ نہیں ہے، وہ جگہ کنجسٹڈ ہے، وہ اوور کراؤڈیڈ نہیں ہے. نارملی پیپل سے کہ بھئی لائرس کا جو پروفیشن ہے وہ اوور کراؤڈیڈ ہے. نو، ناٹ ایٹ آل، دیر از آلویز اے اسپیس آن دا ٹاپ. یہاں پرابلم پارکنگ کی نہیں، یہاں پرابلم اسٹرائکس کی ہیں. اور اگر اسٹرائک کے اوپر آئیں تو ہم لوگ کبھی کیا کسی نے سوچا ہے کہ لوگ اسٹرائک پہ جاتے کیوں ہیں، لائر اسٹرائک کرتے کیوں ہیں؟ لا نوئنگ لوگ ہیں، اپنی بات منوا بھی سکتے ہیں. وہ بیسیکلی اپنا
ایجنڈا سامنے لے کے آتے ہیں, وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں ایک پڑھے لکھے مینر میں. لیکن اسٹرائک کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سفر وہ کرتا ہے, وہ آدمی یا وہ ہمارا چھوٹا بھائی سفر کرتا ہے جو ابھی بالکل ینگ سٹارٹنگ ایج کے اوپر ہے, وہ کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو اس کو ریڈریس اچھے طریقے سے کرنے چاہیے. جب آپ کی ریپرزنٹیشن اچھی ہوگی تو ڈیفینیٹ سی بات ہے آپ کی ریڈریسل جو ہے کسی بھی گریوینس کی وہ بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. سر جیسے آپ نے ینگسٹرس کا کافی ذکر کیا, ہم جیسے ینگسٹرس کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ پروفیشن میں آئیں تو کم از کم 5 سے 7 سال صرف پروفیشنل کام کریں اور کچھ نہ کریں. جیسے ہم دیکھتے ہیں جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جب وہ چلتا ہے اس کے ساتھ نوجوان وکلا کا ایک گروپ ساتھ چلتا ہے جو ان کے لیے کمپین کر رہا ہوتا ہے, کارڈ بانٹ رہا ہوتا ہے. تو اس سے آپ نہیں سمجھتے ان نوجوان وکلا کو کا فیوچر داؤ پہ لگ جاتا ہے؟ فیوچر داؤ پہ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کروں گا. فرسٹلی میں اپنے سب چھوٹے بہن بھائیوں سے ایک ہمبل سی ریکویسٹ یہ کروں گا, میں نے اپنے استادوں سے ایک بات سیکھی کہ بیٹا زندگی میں نا سب سے پہلے کام سیکھو, کام ہوگا تو کام آ جائے گا. تو ہم لوگ میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتا, ہم لوگ دیکھیں میں نے پھر آپ سے پھر آئی کم ٹو دا فرسٹ پوائنٹ, ہم لوگ دا ٹائم جونیئر جوائنس دیٹ پریمسز, ہم اس کو دیتے کیا ہیں آتے ہوئے, اس کو ہم دکھاتے یہ ہیں کہ الیکشنز چل رہے ہیں, آپ کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ چلیں گے تو کل کو آپ کے لیے کام آ جائے گا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس 80% 90% ایسے انرجیٹک لائرز ہیں, ینگ لاٹ ہماری ایسی ہے جن کو صرف تھوڑی سی گائیڈ لائن مل جائے تو ہم سے بھی بہت اچھے لائرز ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو سمجھانے اور بتانے والا کوئی نہیں ہے. دیٹ از واٹ دے آر ڈوئنگ, بیکاز ان کو وہ دکھایا جا رہا ہے, ان کو تصویر کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جا رہا کہ بیٹا اس پروفیشن کے اندر آپ اگر صرف پڑھ لیں گے, کیسز کو اسٹڈی کریں, ٹھیک ہے یہ ایک ایکٹیویٹی ہے. میں خود کیونکہ اس ساری فیلڈ سے گزر کے آیا ہوں, ہم نے بھی پالیٹکس کی ہے, ہم اس چیز سے بالکل پیچھے نہیں. 2007 اینڈ آنورڈس میں خود ایک گروپ جو ہے اس کو چلا رہا ہوں. لیکن میری اپنے جونیئرس کے ساتھ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ بیٹا کام پہلے. میں بھی ایک کیمپین پہ ہوں. میں عمیر آپ سے ایک بڑی پرسنل سی چیز شیئر کرتا ہوں. کوئی بھی لائر اگر کوئی اپنا بریف پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, کسی کلائنٹ کے پاس بیٹھا ہے, میری 99.9% کوشش ہوتی ہے میں ان کو ڈسٹرب نہ کروں. یہ لیگل ایتھکس اس وقت آتے ہیں جب آپ کسی پروفیشنل چیمبر کو جوائن کرتے ہیں, اور پروفیشنل چیمبرز اویلیبل ہیں. اگر کوئی جانا نہ چاہے تو دیٹس اے ڈفرینٹ پارٹ. لیکن یہاں لوگ کام سکھانا بھی چاہتے ہیں, کام کروانا بھی چاہتے ہیں کہ آئیں ہم سے سیکھیں. دیکھیں مجھے ضرورت ہے تو میرا کام بنتا ہے کہ میں پروفیشنل چیمبر دیکھوں, اور الحمدللہ میں جس چیمبر سے ہوں میرے ابھی 2 سے 3 بچے جو ہیں وہ ADPPs لگے ہوئے ہیں. میری 2 ایسوسیٹس ہیں ماشاءاللہ, وہ اس وقت سول ججز اپوائنٹ ہوئی ہیں. الحمدللہ ہمارا دروازہ کھلا ہے, یو آر مور دین ویلکمڈ. آئیں, جو ہمیں آتا ہے. دیکھیں ہم لوگوں نے واپس ڈیلیور کر کے جانا ہے, سب کچھ ساتھ نہیں لے کے جانا. تو وی آر دیئر, ہم بیٹھے ہیں, آئیں. ہم سے کبھی مجھے کوئی ایک بندہ پن پوائنٹ کر کے بتائیں کہ کسی نے مجھ سے روک کے کوئی پریپوزیشن پوچھی ہو اور میں نے اس کو کہا ہو سوری, ایسا نہیں ہے. ہمارے سینئرز بہت اچھے ہیں. ہم لوگوں کی فیلڈ کی سب سے خوبصورت بات عمیر یہ ہے کہ جس بندے نے کالا کوٹ پہنا وہ ایک دوسرے کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. تو میں ینگسٹرس کو انکریج کروں گا کہ وہ اپنے جو سینئرز ہیں آپ بالکل ان سے پریپوزیشنس پوچھیں, دے آر ویری گڈ ایٹ اٹ. میں خود پوچھتا ہوں. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے, ہم بھی سیکھتے ہیں, آئیں ہم سے بھی سیکھیں, کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے. سر ہم دیکھتے ہیں ریسنٹلی جو ہماری سوسائٹی ہے جنرل پبلک میں لائرس کی جو ریپیوٹ ہے کچھ ریسنٹ انسیڈنٹس کی وجہ سے ریپیوٹ کافی شیک ہوئی ہے, تو اس پہ آپ کا کیا سٹانس ہے؟ تھینک یو سو مچ عمر فار آسکنگ می دس کویشچن. اور میں اس پلیٹ فارم سے نا ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ فارورڈ کرنا چاہوں گا. دا فرسٹ تھنگ از دس کہ سوری ٹو سے ہمارے کچھ میڈیا اینکرز ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر اسپیسیفکلی ایک اسٹیمپ لگا دی ہے, وکلا گردی. دیٹس اے اسپیسیفک ورڈ جس سے ایٹ لیسٹ میں اس کے بہت اگینسٹ ہوں. کیا کبھی کسی انسان نے, کیا کبھی کسی میڈیا پرسن نے ہمارے سے آ کے ہمارے مسائل پوچھے ہیں؟ نو, ناٹ ایٹ آل. کہیں دنیا میں کوئی انسیڈنٹ ہو جائے آپ اگلے کا ورژن ریکارڈ کرتے ہیں, ویئر ایز ہمارے سو کالڈ لوگ جو اگر آپ دیکھیں گے تو نیچے لکھا ہوگا جی کسی بھی میڈیا کے چینل کے اوپر جی ماہر قانون, ماہر فلاں, اور وہ نیچے کیا پہلی بات کیا چل رہی ہوتی جی وکلا گردی کا آج ایک اور انسیڈنٹ.
व्हाट इज़ वकला गर्दी? किसने बनाई ये चीज़? कभी किसी ने सोचा? ये मीडिया ने ज़बान दी है आम इंसान को। वकला इंसान नहीं है। वकला के साथ आप लोग जो बिहेवियर यूज़ कर रहे हैं, वकला कहीं भी जाते हुए अब खुद परेशान होते हैं कि यार मैं राइट पे भी होऊंगा ना तो कहीं कोई इंसिडेंट होगा तो पहली चीज़ जो स्टक की जाएगी माइंड में, यार वकील है ना तो वकील की ही ज़्यादती होगी। यार हम तो मजलूम तबका हैं। कभी किसी ने हमें रिड्रेस करने की कोशिश की? हमसे आके पूछा है कि यार तुम लोग घर से निकलते हो कोट पैंट पहन के और आके इन टीन की छतों के नीचे बैठते, तुम लोगों के क्या मसाइल हैं? किसी ने आके हमसे नहीं पूछना। ये ज़रूर कहेंगे फलां काम है, ये वकील की ज़्यादती होगी, फलां काम है। जितने पीछे इश्यूज़ हुए हैं कोई एक पिन पॉइंट करके निकाल के दिखा दीजिए। मैं इस चीज़ के ऊपर आने को तैयार ही नहीं हूँ कि वकला गर्दी नाम की कोई चीज़ है। हम लोगों को मिस अप्रोप्रिएट तरीके से मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है एंड आई एम टोटली अगेंस्ट दिस थिंग। और अल्लाह पाक ने अगर मुझे कोई मकाम अता किया, आई विल मेक श्योर कि हम लोगों का ये इमेज एक अच्छी तरफ आए। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझे बताएं कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं। अगर उनमें से कुछ फ्यू इंसिडेंट्स में ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ कोई गलती हो गई, आप किसी एक इंडिविजुअल के पीछे पूरी बरादरी को क्वेश्चन मार्क नहीं उसके ऊपर लगा सकते। आप अगर बड़े एक ओपन सी बात देखें, पाकिस्तान के बनाने से लेके आज तक वकला का जो रोल है कौन डिनाई कर सकता है उसके अंदर? तो जब आप इन सारी चीज़ों को डिनाइल नहीं देते तो सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके वकला गर्दी के ऊपर क्यों खड़े हो जाते हैं? क्यों वकीलों के राइट्स कोई नहीं है? क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं? हम लोगों को, हमारे में और एक नॉर्मल लेमैन में सिर्फ एक फ़र्क है और वो ये है कि हमें अपने राइट्स पता है। और हम पुरअमन लोग हैं। हम लोग अपना स्टांस टेबल पे रखना जानते हैं। हमें पता है कि हमारे राइट्स कहाँ इन्फ्रिंज हो रहे हैं, हमें उसका रिड्रेसल कहाँ से मिलेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे हिस्से में आ जाती है वो वकला गर्दी, और ये ज़्यादती है हमारे साथ। मैं चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि इस चीज़ को कम से कम इस टैग को हमारे ऊपर से उतारा जाए। हमारे में बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब से लेके मैं इतने नाम आपको यहाँ लेके दे सकता हूँ कि आप मुझे बताएं क्या वो वकील नहीं हैं? क्या वो, देखिए ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है। यहाँ आपको कोई गुंडा एलिमेंट नहीं मिलेगा, कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो मैट्रिक पास है और जाके कहीं ऐवान के अंदर बैठ के, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं। आप इनसे पढ़े लिखे तरीके से बात करें, ये आपको पढ़ा लिखा जवाब देंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर। आप किसी कुएं में जी कहेंगे तो आगे से जी की ही आवाज़ आएगी। तो यहाँ तो पढ़ी लिखी कम्युनिटी बैठी है। जहाँ तक बात मैनिफेस्टो की है, मैनिफेस्टो में हमारे पास ऑब्वियस सी बात है वो वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स होगी, यंगस्टर्स के लिए कुछ प्लान्स होंगे, कुछ वर्कशॉप्स होंगी। मैं उस मैनिफेस्टो से थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूँ। एक चीज़ ये होती है कि डेफिनेट सी बात है, आप अगर डॉक्टर को रिक्रूट करते हैं एक जगह के ऊपर तो उसकी स्पेशलाइजेशंस तो हर जगह की होती हैं। डिपेंड ये करता है कि वो चीज़ों को जब उसके पास कोई केस आता है तो उसको हैंडल कैसे करता है। तो दैट्स द सेम केस विद अस। मैं कहता हूँ कि जब आप रिप्रेजेंटेशन चुनें तो आप इतने ब्लंट लोगों को चुनें, ऐसे प्रोफेशनल लोगों को चुनें जो आगे जाके आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर रिप्रेजेंट कर सके। जहाँ तक बात मैनिफेस्टो की है, मैनिफेस्टो को अमल दरामद करवाने के लिए हो सकता है मैं आपको यहाँ आज इस प्लेटफॉर्म पे कहूँ कि जी मैं 1 2 3 4 5 के 5 मेरे मैनिफेस्टोज़ हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं अगर वो मैनिफेस्टो नहीं कंप्लीट कर पाया तो दैट वुड बी अ क्वेश्चन मार्क ऑन माई एंटायर लाइफ। तो मैं सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ एक छोटा सा जवाब ये दूंगा कि मैनिफेस्टो ऑब्वियस सी बात है वो यंगस्टर्स का है। मैनिफेस्टो टू सर्व द बार है। एक तरफ हम बार कहते हैं कि जी बार हमारी, दिस इज़ आवर मदर बार, तो हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जहाँ इस बार की डिग्निटी हो, जहाँ इसकी इज्जत हो सके, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वो यंगस्टर हों, वो हमारे सीनियर्स हों, किसी का राइट इन्फ्रिंज ना हो, बस यही मेरा मैनिफेस्टो है। हम जब भी कोई सच रिप्रेजेंटेशन चुनते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि यार वो जो सामने वाले जिसको हम रिप्रेजेंट करके 20,000 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, इज़ ही केपेबल इनफ कि वो हमारा मैसेज एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचा सकता है? क्या वो प्रोफेशनल आदमी है? और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक कि मैं इन दोनों तीनों क्वालिटीज़ के ऊपर फुलफ़िल करता हूँ।
सो दैट्स माई मैनिफेस्टो. आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग बिसाइड्स माई बार. उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. जो भी सिचुएशन हो, मैं अपनी बार, अपने सीनियर्स, अपनी यंगर लॉट, उसके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ. मैं वो जो नॉर्मली एक हमारे में सिचुएशन चलती है कि जी इन्वेस्टर्स आ गए, बाहर से लोग आ गए. मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ. आई एम ब्रॉट अप ओवर हियर. कश्मीरी बरादरी है मेरी. और जो मेरी सीट की आप ये समझें कि जो सीट मुझे अलाउ करेगी, आई श्योर यू दिस थिंग कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता की तो लोग ये बात ज़रूर कहेंगे कि देयर इज़ अ पर्सन जो हमारे राइट्स के लिए स्टैंड करना जानता है. सर, प्रोग्राम के आखिर में लीगल फ्रेटर्निटी को हमारी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उमर, मैं अपनी इस लीगल फ्रेटर्निटी को सिर्फ एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा. हालात बदल गए हैं, चीज़ें चेंज हो गई हैं. इस पास्ट नवंबर में हम लोगों ने पंजाब बार का एक बहुत डिफरेंट रिज़ल्ट देखा है, जिससे शायद मैं ये समझता हूँ, मेरे जैसा प्रोफेशनल आदमी ये समझता है कि उम्मीद की एक किरण जाग गई है कि अब लोग बहुत विजिलेंट हो गए हैं. लोगों ने हर उस आदमी को रिजेक्ट कर दिया है, हर उस चीज़ को रिजेक्ट कर दी है जो नॉन प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड होगी. तो मेरी हर वोटर मेंबर से हम्बल सबमिशन होगी. हम लोग मोर देन 40 रिस्पेक्टेबल कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट सीट्स के ऊपर. इसमें बरादरीज़म, शहर, स्कूल, कॉलेज कोई चीज़ ना देखें. सिर्फ इस साल ये देखें कि क्या जिस कैंडिडेट को हम चूज़ करने लगे हैं, क्या वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, क्या वो इतना कैपेबल है कि वो कल को किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, वो हमारे लिए कुछ अच्छे डिसीजंस ले सकता है, कुछ हमारे लिए अच्छा कर सकता है. देखिए उमर, फ्रैंक सी बात बताता हूँ. इस टेन्योर 1 साल का टेन्योर होता है. इसमें आप कोई बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकते, लेकिन आप अच्छी चीज़ों की बुनियाद ज़रूर रख सकते हैं. तो मेरी हम्बल सबमिशन होगी हर आदमी से, हर वोटर मेंबर से कि प्लीज़ बी विजिलेंट, स्टैंड अगेंस्ट द ऑड्स और एक जुर्रतमंद अपनी क़यादत चुनें. अगर मुझे वो समझें इस काबिल कि यार ठीक है, ये बंदा इस काबिल है कि इसको एक चांस देना चाहिए, तो आई विल बी वेरी मच ग्रेटफुल टू सर्व माई बार. तो बाकी जो मेरे अल्लाह पाक को मंजूर, दैट इज़ इट. एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी. सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.